السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کے برحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال کے دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی واقف ہیں، لیکن آج میں دیش کے باہر کے حالات سے آپ لوگوں کو ایک اچھی خبر دوں گا۔ خیر، ہم دیش واسی ہونے کے ناطے تکلیف تو ضرور ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا، ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا۔ اب یہ جو حکومت کے اشارے پہ کام کرے تھے یہ لوگ، اب بچانے کے لیے کوئی بیچ بچاؤ ان کو نہیں آ رہا۔ آپ لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی، قطر اپنا کام چالو کر چکا ہے۔ دوحہ قطر اپنا کام چالو کر چکا ہے۔ کویت اور عمان کے بعد اب دوحہ قطر میں فیفا ورلڈ کپ تھا، اس لیے وہ لوگ خاموش تھے، لیکن اب جتنے جو پرانے لوگ ہیں جس کے 7 سال گزر چکے ہیں، 7 سال کے اوپر جو جا چکے ہیں، ان سب کو دوحہ قطر نے یہ احکامات جاری کر دیے ہیں کہ تم لوگ اپنا بوریا بستر باندھو اور یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ یہ کہنا ہے شیخ طامی، جو کہ وہاں کے ولی عہد ہے اور وہاں کے امیر بھی انہی ہے اور سارا کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بڑی سختی کا پیغام دیا انہوں نے، اور جتنے لوگ جو حقے پالر سے پریشان تھے حقوں سے، اور وہ چیز میں نرمی کی گئی، وہ لوگوں کا وہ کھولا گیا، لیکن الکوہل کے جتنے ایٹمیں ہیں، شراب نوشی ہے، یہ ہے، اس کے اوپر پابندی برقرار ہے۔ اور دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، ہم کو خیر وہ چیزوں سے زیادہ جو اہمیت یہ چیز کہ ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ قطر تقریباً جب سے ورلڈ کپ چالو ہوا تھا یہ سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیا، کیونکہ وہاں پہ تو مہمان نوازی میں لگے ہوا تھا، اور اتنا ایک تاریخی ورلڈ کپ کرایا انہیں، اس کے ویسا کوئی نہیں کرا سکے۔ جب ڈکلیئر ہوا تھا فیفا ورلڈ کپ 2022 دوحہ قطر کے لیے، تو لوگ یہ کہنے لگے تھے وہاں پہ کیسا ہو سکتا، انہیں کہاں سے کرا سکتا، ایک مذاق بن جائے گا۔ اس نے یہ جتنے جو کمظرف باتیں کرے تھے ان کو تماچا رسید کیا اور ان کی اوقات دکھا دی، اور بتا دیا کہ ایمان کا جذبہ اور مسلمان جب کوئی چیز پہ آ جاتا ہے اگرچہ تو وہ کرتا ہے، وہ بھی اس طریقے سے عالیشان پیمانے پہ کرتا ہے، جو کہ ایک مثال بن گیا، ایک تاریخ بن گئی جو کہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، اور اتنے پیارے انداز میں کرایا جو پہلے بھی بتا چکا ہوں میں، اس کی اوپننگ سرمنی ایسی تھی بھائی کہ دنیا دیکھتے رہ گئی۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اوپننگ کی شروعات ہوئی، ایک معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ لوگ وہ دیکھ کر وہ پاکیزگی دیکھ کر کئیوں لوگ اسلام قبول کرے اور مسلمان بنے۔ اس کا سارا سرے جاتا ہے دوحہ قطر کے لیے، جبکہ دوحہ قطر نے یہ کچھ کہا نہیں تھا، نہ تو بولا تھا، صرف وہ دیکھ کر اتنا پاگل ہو گئے لوگ، مجبور ہو گئے کہ وہ اسلام قبول کرے اور اسلام میں آ جائے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، وہاں کے جتنے جو 7 سال کے اوپر کے ہیں پوروں کو، چاہے وہ منسٹریز میں ہو، وزاروں میں، یا کمپنیز میں ہو، یا جس کا کاروبار ہے جو ہوٹلیں وغیرہ یہ وہ، اور یہ ان کے لیے ہے صرف اور صرف غیر مسلم۔ غیر مسلم بولے تو یہ اس کے اوپر کرسچن کے اوپر یہ چیز نہیں گر رہی، یہ صرف RSS کے جتنے بھی چٹے ہیں، حالانکہ ان کے اگرچہ کوئی کیسز نہیں بھی رہے، یہ چیزوں میں سرگرم نہیں بھی رہے، لوگ گند مچانے میں، گند پھیلانے میں، یا ایسا کوئی پوسٹ ڈالنے میں، اس کے باوجود ان کو جانا ہے۔ اس کی وجہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے، جس طریقے سے عزت مسلمانوں کو پہنچائی گئی، جو تنگ نظری سے دیکھا گیا، اس کا یہ جیتا جاگتا یہ ایک وہ ہے، یہ ایک ایکشن کا ریئیکشن، ایکشن
ریپلے کے ویسا چل رہا جو کویت نے جو عمان نے جو کام کیا اسی کے مد نظر دوحہ قطر کہاں سے پیچھے رہ سکتا. اور آپ لوگوں کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی ایک ٹیمپل بن رہا تھا ادھر وہ اس کے بھی کاروائی رک گئی اور وہ اس کو بتا دیے کہ جو ہے سو تم جہاں سے. اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں اس کا پتھر سے لے کے ہر وہ چیز یہاں سے گئی بھی تھی واپس لے جانے کے لیے کہہ دیا اس نے. اور یہاں پہ نہیں بن سکتا جو بنے ہوئے ہے وہ خود ایک ٹائم کا ٹائم دیے ہوئے ہے وہ ٹائم کے اندر اس کو توڑ دینا بول کے بتا دیا اس نے. یہ سارے چیزوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ ساری دنیا میں اچھا چل رہا تھا صحیح چل رہا تھا یہ گند انہوں مچائے. آج یہ گندگی کا یہ نتیجہ نکلا کہ لوگ تو اپنے روزگار سے ہاتھ دھو رہے ہیں اوپر سے جو ہے سو جو ان کی آستھا بھی ٹھکانے لگ رہی. انہوں بولتے نا بھی ان کے آستھا کا مسئلہ ہے ان کی آستھا بھی ٹھکانے لگ رہی. یہ ایک ایسا جواب ہے جو بہت کم لوگ دیتے ہیں بہت کم لوگ دیتے ہیں. رہی بات کویت کی کویت میں تو ویسا کچھ ہے ہی نہیں. کویت میں بس چرچیں ہیں چرچ ہے ایک 3 احمدی میں شرگ میں اور یعنی ٹوٹل 6 چرچ ہے کویت کے اندر دولت الکویت میں. اور عمان میں 11 ہے 11 ہے 3 ٹیمپلس ہے. چرچ کا تو یہ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے نہ تو چرچ کو جانے والے کبھی کوئی گندگی مچائی مسلمانوں کو لے کر نہ ان کو ہماری اعضاؤں سے تکلیف تھی نہ ان کو کوئی چیز سے نہیں. یہ لوگ تو جو ہے سو اللہ کا گھر جب آ جاتا ہے تو سر اپنا جھکا کر بڑے اس سے جاتے ہیں. یہ لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں یہ لوگ کو بھی آنکھ ہے سارے. ابھی آج کل ایسا ہوگا سوشل میڈیا سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی کوئی چیز دبائی نہیں جا سکتی. اگرچہ آپ دبائیں گے آپ چھپائیں گے اگرچہ تو کوئی اور بتا دے گا کسی کے ذریعے پتہ چل جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک پیغام ہے. اور کویت میں تو پہلے سے ہی ٹیمپل نہیں تھے البتہ چرچ تھے چرچ تو رہیں گے. قطر کے اندر جو بن رہا تھا جس کا سامان بھی یہاں سے گیا تھا وہ روک دیا گیا ہے آج. اور جو دوسرے جو ہیں جو بنے ہوئے وہاں پہ اس کو یہ اختیارات یہ اقدامات دے دیے گئے ہیں یہ احکامات کہ ایک ٹائم پہ برخاست کر دو اس کو یہاں پہ نہیں رکھ سکتے یہاں پہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ تو وہ اور قطر نے سیم کویت کے ویسا یہ احکامات بھی جاری کر دیے. مارکیٹس جو بڑے مالس ہوتے بڑے مارکیٹیں ہوتے وہاں پہ کیا ہے پتلے وغیرہ یہ وہ بکتے تھے وہ تک بیچنا منع کیا گیا ہے. کہیں پہ بھی نہیں رکھ سکتے جس کے پاس ہے وہ تک پردے میں رکھو نہیں تو اس کے اوپر بہت بڑا چالان ہے بہت بڑا فائن کیا جائے گا. اور بڑے بڑے مارکیٹوں سے جتنے چھوٹے چھوٹے مردیاں تھے وہ سارے نکال لیے گئے. اس کی وجہ یہ گندگی جو مچائے تھے یہ لوگ اب اسی کے یہ لوگ خود ذمہ دار ہو گئے ہوئے انہوں خود ذمہ دار ہو گئے ہوئے ان کے ساتھ چل رہا ہے ابھی وہ انہوں جیسی جو حرکت کرے تھے نجیز حرکت اور اس نجیز حرکت کے انہوں خود ذمہ دار ہیں. بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں کویت میں بھی ایک ایسے ہی سیلاب چلا تھا آیا تھا اور ایسے ہی آب و ہوا چلی تھی سارے مارکیٹوں سے نکال دیا گیا. اس کے بعد بحرین میں بھی چلی بحرین میں تو ایک لیڈیز نے بہت کچھ کہہ دیا بہت کچھ کر دیا پھر اس کے بعد اس لیڈیز کے اوپر کیس درج ہوا غضیہ ہوا اس کے اوپر کیونکہ جب حکومت ان کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھی تھی ان میں کچھ سچائی کچھ وعدے حقیقت نظر آتا تھا ان کو جو وعدے کرے تھے. اب لیکن ان کو پتہ چل چکا ہے یہ سارے چیزوں کا جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے خوش آئند بات ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا بجا میں منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے ماں باپ کی خدمت کریے بڑوں کے احکام پہ عمل کریے فضول میں وقت مت خراب کرو وہی نمازوں کی پابندی کرو چبوترے گھسنے سے کسی کو تکلیف دینے سے کسی کی ماں بہن کی طرف دیکھنے سے
حاصل کچھ نہیں ہوتا، تم گناہ کر رہے ہو اور تمہاری بھی ماں بہن کو کوئی اور دیکھے گا، یہ بات یاد رکھو۔ اگرچہ تم کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو وہ یہ چیز 100% تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ دنیا جانتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، اسی لیے کسی کی بھی ماں بہن کی عزت کرنا سیکھو۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔